الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کیجئے اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل کھلا ہوا دیکھ لیں گے اور ہم ان تمام لوگوں کو جمع کر لیں گے، پھر ان میں سے ہم کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے اور سب لوگ آپ کے پروردگار کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ پھر یقیناً تم لوگ ایسے ہی آؤ گے ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہارے متعلق یہ جو وعدہ ہے دوبارہ پیدا کرنے کا اس کو ہرگز نہیں کر سکتے؟ اور سب کے ہاتھ میں سب کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ ڈر رہے ہیں اس چیز سے جو اس نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہائے رے ہماری ہلاکت کہ اس کتاب نے تو نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، ہر چیز کو اس نے شمار کر لیا۔ اور وہ لوگ اپنے اعمال کو وہاں موجود پالیں گے اور آپ کا پروردگار کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی ان آیات کے اندر قیامت کا منظر کھینچا ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیا کے فانی ہونے کے اوپر ایک مضمون ارشاد فرمایا کہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ جب یہ رکوع شروع ہوا تو اس رکوع کے شروع میں اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی کہ دنیا کی حقیقت سوائے ریزے کے اور سوائے ہوا میں اڑ جانے والے چھوٹے سے ذرے کے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل فانی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کو سمجھایا کہ آسمان سے پانی برسا جس کی وجہ سے کھیتی اگی، یا جس کی وجہ سے ایک پودا اگ گیا اور وہ پانی کے ساتھ مل گیا پودا، پھر وہ پودا سوکھ گیا، پھر سوکھ گیا، ایسا سوکھ گیا کہ اب ہوا اس کو اڑاتی پھرتی ہے۔ ہوا کیا کرتی ہے؟ اس کو اڑاتی پھرتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا بھی ایسی ہے، دنیا بھی کیا ہے؟ ایسی ہے کہ یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا، یہ جو انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی عمارت ہے، یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر گاڑ دی ہے، جیسے پہاڑ ہے، پہاڑ جن کو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر کیا کر دیا ہے؟ گاڑ دیا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے مضبوط پہاڑ ہیں کہ آپ جتنے بھی بلڈوزر گراؤ، جتنے بھی بم پھوڑو، آپ جتنے بھی میزائلیں چھوڑ دو، ان کو کچھ اثر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو زمین کے اندر والجبال اوتادا ایک میخ کے طور پر اس کو زمین کے اندر لگایا ہے۔ جب زمین کو اللہ رب العزت نے پانی کے اوپر بچھایا تو زمین جنبش کرنے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ رب العزت نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے زمین کے اطراف میں کیا لگا دیے؟ پہاڑ لگا دیے۔ جیسے دیوار کے اوپر ہمیں کوئی چیز لٹکانی ہو گئے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھیلی لگاتے ہیں نا، کھیلی، تاکہ وہ سپورٹ رہے اس کو۔ تو پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے زمین کے سپورٹ کے لیے رکھا ہے تاکہ زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق وہ پانی کے اندر غرق نہ ہو جائے۔ اللہ کا نظام ہے۔ تو جس زمین کے
ہلنے کو روکنے کے لیے، اس کی جنبش کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑ کو گاڑا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، یعنی کوئی حیثیت نہیں رہی دنیا کی۔ تو دنیا کے اندر عام طور پر مضبوطی کی مثال دیتے ہیں ہم لوگ، تو پہاڑ کی مثال دیتے ہیں نا، بھائی کوئی بندہ مضبوط ہوتا ہے کیا کہ پہاڑ جیسا مضبوط آدمی ہے، کوئی بلڈنگ مضبوط ہوئے پہاڑ جیسی بلڈنگ۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر مضبوطی کے لیے پہاڑ کیا ہے، مشہور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہاڑ ہی کو مثال کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ یہ جو پہاڑ ہیں جن کو تم مضبوط سمجھتے ہو اور جس کی مضبوطی کی تم مثالیں پیش کرتے ہو، یہ بھی ہمارے حکم سے کیا ہوں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ بات سمجھ نہ رہی کیسے؟ بالکل اللہ رب العزت نے دنیا کی طاقت کو کس انداز سے بیان کیا کہ یہ کیا طاقت ہے دنیا کی۔ یوم نسیر الجبال، چلنے لگیں گے پہاڑ، اڑنے لگیں گے پہاڑ، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ترل الارض بارزہ، کہ آپ زمین کو بالکل سپاٹ دیکھو گے، زمین کے اوپر اونچ نیچ نہیں ہوگی، زمین کے اوپر کوئی حصہ اونچا کوئی حصہ نیچا، زمین کے اوپر کوئی آڑ باقی نہیں رہے گی۔ ابھی جیسے سامنے عمارت موجود ہے تو عمارت کے پیچھے والا حصہ ہم کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب قیامت طاری ہوگی اور اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو وہ سور پھونکنے کی وجہ سے جتنی بھی چیزیں ہماری نظروں کے سامنے سب کیا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ اب زمین کیا ہو جائے گی، بالکل چٹیل میدان۔ آپ کسی میدان میں کھڑے ہو جاوے تو تا حد نظر آپ کی جب تک نظر جائے گی آپ کو سپاٹ میدان نظر آئے گا، ہے نا۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلاتے وقت ہائی وے کے اوپر ٹھیک ٹھیک کیا ہوتا ہے، بالکل کوئی آڑ نہیں ہوتی بیچ میں، بھائی چلا کرو چلا کرو۔ تو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پھر زمین کے اوپر کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، زمین کے اوپر کوئی آڑ، کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی پتھر، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، بالکل چٹیل میدان، نہ کوئی پودا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی پھل، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، سب کچھ اللہ رب العزت کیا کر دے گا، زمین کے اوپر سے ختم کر دے گا۔ ایسا محسوس ہوگا کہ زمین کے اوپر کبھی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی تھی اللہ رب العزت نے، ایسا محسوس ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جو پہاڑ ہے ہم ان کو اڑا دیں گے، پھر زمین کیا ہو جائے گی، بالکل چٹیل ہو جائے گی، سپاٹ ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا، حشرناہم، پھر ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ ہم کیا کریں گے، تمام اچھوں کو، بروں کو، نیکوں کو، بدوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ رب العزت کیا کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوئے سب کو اللہ رب العزت کیا کریں گے، جمع کریں گے۔ فلن نغادر منکم احدا، ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ رب العزت دنیا کی حقیقت بیان فرما رہے کہ دنیا کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، یہ اسی دنیا کی زمین کے اوپر اللہ رب العزت کیا کرے گا، قیامت طاری کرے گا۔ تو جس دنیا کے اوپر تم بھروسہ کر کے رہے ہو، تو بھروسہ کر رہے ہو جس دنیا کے مینجمنٹ کے اوپر اور جس دنیا کے انتظام کے اوپر تمہیں فخر ہے، تو اس کی حالت تو ایسی ہے کہ ہم ایک دن کیا کریں گے، اس کو فنا کر دیں گے۔ لہذا اعتماد اور بھروسہ ایسی چیز پر ہونا چاہیے جو باقی رہے، جو کیا رہے، باقی رہے۔ ابھی دیکھو دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے، فرعون ہے، حامان ہے، امیہ ابن خلف ہے، عبداللہ ابن مویت ہے، ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے۔ حضرت ابو سفیان تو بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور ان کے ساتھی ابو لہب ہے، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن سبا ہے، اور نمرود ہیں۔ ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اوپر بھروسہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا، دنیا کے اوپر بھروسہ کیا تھا، کیا ہوا، ان کا ہاتھ دنیا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ فرعون کی حالت دیکھو، قارون کی حالت دیکھو۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی فنائیت، اس کو ان آیات کے اندر بیان کرنا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنا بھروسہ کیا جائے کہ اللہ رب العزت کو بھلا بیٹھے، اس کے اوپر اتنا اعتماد کیا جائے کہ شریعت کو چھوڑ بیٹھے۔ ہوتا ہے نا کہ دنیا کے احکام، دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں اور دنیا کی جو خواہشات ہوتی ہیں، اس کو پورا کرنے کے سلسلے میں آدمی کیا کرتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو کیا کر دیتا ہے۔ اس لیے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا والباقیات الصالحات، کہ باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں، نیک اعمال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ باقیات صالحات کیا چیز ہیں، کہ باقی رہنے والی کیا چیز ہے، مختلف روایات ہیں۔ تو ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں تیسرے کلمے کا ورد زیادہ رکھنا چاہیے. تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ اس کی نیکیاں ایسی ہیں کہ جو باقی رہنے والی ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کے پلڑے کو کیا کرے گی؟ جھکائے گی. اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 5 نمازیں ہیں، فرض نمازیں جو ہے نا، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، ظہر کی، عصر کی، جو 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں باقیات صالحات ہے. کہ جو بندہ ان 5 نمازوں کی پابندی کر لے گا تو گویا کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر اتنا ذخیرہ کر لیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے کیا آ جائے گا؟ کام آ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس طریقے سے دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی کھیتی ہے اور اپنی اولاد ہے، اپنا مال ہے، یہ جس طریقے سے دنیا کی کھیتی ہے نا، اسی طریقے سے آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ وہ یہ نیک اعمال ہے. تیسرا کلمہ ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. تو جس طریقے سے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، آدمی کو کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے آخرت کی زندگی کے لیے نیک عمل کی ضرورت پڑے گی. پریکٹیکلی بات ہے جناب، ہے نا؟ آدمی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مکان بناتا ہے، نوکری کی تلاش کرتا ہے، شادی کی عمر ہوتی ہے تو شادی کرتا ہے، پھر شادی کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچے کی ضروریات ہوتی ہے. تو وہ ہے کہ زندگی کا ایک پروسیس ہے، وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ مکمل کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے آخرت کی زندگی کا بھی ایک پروسیس اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اگر تم آخرت میں زندگی گزارنا چاہتے ہو جیسے دنیا کی زندگی گزار رہے ہو تو بہرحال دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی. دنیا کی زندگی جو ختم ہو جائے گی اس کے لیے اتنا سارا تام جھام، اس کے لیے اتنے سارے انتظامات کہ آپ اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اپنی پوری تمام تر صلاحیت لگا رہے ہو. جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ مر جائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ قیامت آ جائے گی، سب فنا ہو جائے گا، اللہ بیان فرما رہا ہے. اور جبکہ آخرت کی زندگی ایسی ہے کہ جو ختم ہونے والی لامحدود زندگی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کوئی ذخیرہ نہیں کیا، اس کے لیے آپ نے کوئی صلاحیت استعمال نہیں کی، اس کے لیے آپ نے کوئی نیک عمل نہیں کیا. اللہ سمجھا رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ سمجھا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا یہ دنیا اور یہ دنیا کے اسباب کو کیا کر دیں گے؟ ہوا میں اڑا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ہوا میں اڑا دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب اللہ رب العزت کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے. ہمارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں، ہماری آل اولاد جو آنے والی ہیں، ہماری نسلیں، قیامت تک پیدا ہونے والا ہر بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں موجود ہوگا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. اور پھر کیا ہوگا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب اس طرح اپنی اپنی قبروں سے اور اپنے اپنے مرنے کی جگہوں سے اٹھ کر آئیں گے جیسا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا. تو جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طریقے سے تم دوسری مرتبہ بھی پیدا ہو جاؤ گے. گویا کہ اللہ رب العزت کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ رب العزت کے لیے سب کام کیا ہے؟ آسان ہے. یہ اللہ رب العزت نے کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت کی اس قدرت کے سلسلے میں شک ہے. کیا دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ ہم مر چکے ہیں، ہمارا جسم مٹی ہو چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو مثال کے ذریعے بھی سمجھا ہے. تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت سے پوچھا تو وہ اس قول ابراہیم کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، کہا کہ کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ رب العزت آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، کیا کیفیت رہے گی اس کی؟ تو اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوئی پرندہ لو، اس پرندے کے 4 ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑا کھلا پہاڑ پہ، کھلا پہاڑ کی چوٹی پہ، ایک ٹکڑا کھلا زمین پہ، اور کھلا جگہ، اور پھر اس کو کیا کرو؟ اللہ رب العزت کے حکم سے پکارو تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے اور وہ ایک گویا کہ ایک زندہ پرندے کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اسی طریقے سے قیامت میں لوگوں کو زندہ کریں گے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کسی کو جلا دیا جائے، کوئی ڈوب کر مر جائے، کسی کو دفنا دیا جائے، کسی کے ٹکڑے کر کے دنیا کے 400 کونوں کے اندر بکھیر دیا جائے. یعنی جسم کے آپ 1 کروڑ حصے بھی کر سکتے ہو تو 1 کروڑ حصوں کو 1 کروڑ جگہوں پر الگ الگ جگہ پر دفن کر دو، ہوا میں اڑا دو.
جلا کر راکھ کر دو. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پکارے گا, سب اکٹھے ہو جائیں گے اور بالکل انسان کی صورت میں. اللہ رب العزت فرمائے کما خلقناکم اول مرہ, کہ پہلی مرتبہ جس طریقے سے ہم نے تم کو انسانی صورت دی تھی نا, اسی صورت کے ساتھ تم کیا ہو گے, ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی غیر مفتون اٹھے گا. غیر مفتون یعنی بغیر ختنہ کیا ہوا. یعنی کہنے کا مطلب ہم جیسے مسلمان ہوتے ہیں, دنیا کے اندر پیدائش ہوتی ہے تو ایک 7 دن کے بعد یا 14 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد, جتنے دن کے بعد لوگوں کی جیسی سہولت ہوتی ہے, ختنہ کرتے ہیں. تو ختنہ کرنے کے اندر جسم کا جو حصہ کٹ جاتا ہے تو اس کو کوئی حفاظت سے تھوڑا ہی نہ رکھتا ہے, اس کو تو پھینک دیا جاتا ہے کچرے میں. تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہو کہ اس کا وہ حصہ بھی آ جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کی قدرت کتنی نرالی ہے. تو غیر مقتول اٹھائے جائیں گے, یعنی بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے. تو ختنہ والا جسم کا وہ حصہ جو تمہارا کاٹ دیا گیا تھا بچپن میں اور پھر اس کو کچرے میں ڈال دیا گیا, وہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سے زمین کے حصے کے اندر وہ دفن ہے, موجود ہے, جل گیا, مٹی میں مل گیا, کچرے کے اندر سڑ گیا, بنگال میں چلا گیا, کہاں چلا گیا ہم کو پتہ نہیں. لیکن کل قیامت کے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام سر بھگیں گے, اللہ رب العزت کا حکم ہوگا, سب بغیر ختنہ کیے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان کا جسم کا وہ حصہ موجود ہوگا. آپ اندازہ لگائیے اس معاملے میں اللہ رب العزت کتنے اعتماد کے ساتھ بات کیا ہے. کسی طرح کی شک کی گنجائش, ہم دوبارہ زندہ کریں گے. اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کما خلقناکم اول مرہ, جیسا پہلی مرتبہ زندہ پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کریں. پھر اللہ رب العزت تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے بل زعمتم, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے جعل لکم موعدا, کیا تمہارا گمان ہے کہ اللہ رب العزت ایسا نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت ہم ضرور بھی ضرور اپنا وعدہ پورا کریں گے اور ایسا ہوگا. ہم مر جائیں گے کوئی بات نہیں, لیکن قیامت تاری ہوگی, پھر اللہ رب العزت دوبارہ کھڑا کرے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ نام اعمال پیش کیا جائے. آپ بھی موجود ہوں گے, ہم بھی موجود ہوں گے, ہمارے باپ دادا بھی موجود ہوں گے, ہماری نسلیں بھی موجود ہوگی, انبیاء بھی موجود ہوں گے, صحابہ بھی موجود ہوں گے, اولیاء اللہ بھی موجود ہوں گے, کافر بھی موجود ہوں گے, مشرک بھی موجود ہوں گے, گنہگار بھی موجود ہیں, زنا کرنے والے, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, سود کھانے والے, حلال روزی کمانے والے, حرام کمائی کھانے والے, سب موجود ہوں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا سب موجود ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا, سب کو ایک ایک نام ہے, کوئی آپ کہے گا, کوئی آپ کہے گا, یہ آپ کہے گا, یہ آپ کہے گا. سب کو اپنا اپنا نام عمل کچا چھٹا جس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں, سب کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. وہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہوگی, سب کے سامنے رکھ دی جائے گی. بھائی دیکھو یہ تمہارا دین ہے, یہ تمہاری راتیں ہیں, یہ تمہاری شادی سے پہلے کی زندگی ہے, تمہاری شادی کے بعد کی زندگی ہے, یہ تمہاری جب بچہ پیدا ہوا تھا یہ اس وقت کا یہ تمہاری زندگی کا مرحلہ ہے. سب اللہ رب العزت کی کتاب میں کیا ہے, سب لکھا ہوا ہوگا. وہ وضع کتاب. اب ہوگا کیا, جب سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کے اندر گناہ کیے ہوئیں گے, جرم کیے ہوئیں گے, اب وہ کیا ہے, دھاڑے مار کے رو رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے. تو فطر المجرمین, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ مشفقین کو گھبرائے ہوئے ہیں, اندر اندر ایک خوف ان کے اوپر طاری ہوا ہے, مما فی جو اس کے اندر ہے. اور وہ کہیں گے یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب, یار اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, اس کے اندر تو میرے چھوٹے گناہ بھی موجود ہیں, میرے بڑے گناہ بھی موجود ہیں. وہ میں نے رات کے اندھیرے میں کچھ گناہ کیا تھا وہ بھی موجود ہے, وہ میں نے کھلا جگہ چھپ کر کیا تھا وہ بھی موجود ہے, وہ کوئی نہیں دیکھتا تھا وہ کیا تھا وہ بھی موجود ہے, سب موجود ہے یہاں تو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا. ہر قسم کی بات, ہر قسم کی نیکی, ہر قسم کی بری, ہر چیز اس کے اندر کیا ہے, لکھی ہوئی ہے. الا احصاها, مگر اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور پھر کیا ہوگا, ووجدوا ما عملوا حاضرا, ہر شخص اپنا نیک عمل اپنا برا عمل وہاں موجود پالے گا. کیا پالے گا, وہاں پر موجود پالے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ نیک اعمال کل قیامت کے دن اچھے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور برے اعمال برے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوں گے. اللہ رب العزت اعمال کو بھی کیا دے گا, ایک شکل صورت دے گا. اگر کسی کے پاس اچھے اعمال ہوں گے, جیسے نمازیں ہوگی, حج ہوگا, عمرہ ہوگا, روزے ہوں گے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, تو اللہ رب العزت اس کے نیک اعمال کو ایک شکل دے گا. اس سے پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ اس کے اعمال کیسے ہیں, اچھے ہیں, خوبصورت ہیں. اور کسی کے اکاؤنٹ میں کیا ہے کہ برائیاں ہیں, غیبتیں ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, کپٹ ہیں, اور سود ہیں, بیاج ہے, اور کیا ہے, بہت ساری برائیاں ہیں. تو اس کا جو عمل نامہ ہوگا وہ ایک بری صورت میں ظاہر ہوگا.
اس سے وہ خود ڈر رہا ہوگا. اسے کہا جائے گا کہ یہی ہے تیرے اعمال جو تو دنیا میں کر کے آیا ہے. بد نظری، بد کلامی، بد زبانی، بد گمانی، یہ سب نارمل چیز ہو گئی ہمارے درمیان. غیبت بہت نارمل چیز ہو گئی، حسد بہت نارمل چیز ہو گئی ہے. اور کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، دوسروں کے بارے میں برا کہنا، غلط گمانی لوگوں کے درمیان پھیلانا، یہ سب چیزیں عام ہو گئی ہیں. یہ چیزیں کیا کرے گی؟ ہمارے اعمال کی شکلیں بگاڑ دے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا سب موجود ہوگا. اور ولا یظلم ربک احدا، آپ کا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ اللہ رب العزت نے کیوں کہا؟ تاکہ کل قیامت کے دن کوئی اللہ رب العزت کے سامنے یوں اعتراض نہ کر سکے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نہیں ملی تھی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ابھی بھی بہت سے لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات آتی ہے بھائی توفیق ملے گی تو نماز پڑھ لیں گے. کیا کہتے ہیں؟ بھائی توفیق اتنی ملتی نماز پڑھنے کی تو کہاں سے پڑھیں گے؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، آپ اللہ رب العزت کا قصور نکال رہے ہو کہ اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی. آپ مانگو اللہ رب العزت سے توفیق. آپ کو توفیق ملی ہاتھ اٹھانا ہی، اب اللہ رب العزت سے مانگے تو صحیح. کیوں دنیاوی دھندوں کے سلسلے میں آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ رب العزت توفیق دے گا جبھی دکان کھولوں گا، اللہ توفیق دے گا جبھی بازار میں جاؤں گا، اللہ توفیق دے گا تبھی شادی کروں گا؟ اور شادی کرنے کے وقت آپ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ توفیق دے گا؟ خواہشات پوری کرنے کے وقت جب عبادت کی باری آتی ہے اور 5 منٹ 10 منٹ نماز کے لیے وقت فارغ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر آپ اپنی زبان سے یوں کہتے ہیں کہ توفیق مل جائے گی تو پڑھ لیں گے. یہ بہت بری بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بہان ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جملہ ارشاد فرمایا لا یظلم ربک احدا، آپ کا پروردگار کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو وہ اپنے بلبوتے پہ کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اگر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. یہی دجالی فتنوں کو سمجھنے کی یہ آیات ہیں. اللہ رب العزت نے دجالی فتنوں کا نظام کو بالکل نیست و نابود کر دے گا. یہ ابھی تو اتنے پلپلا رہے ہیں اور ابھی تو یہ جوش و خروش کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اور یہ ہے وہ ہے گناہ ہے ڈنکا ہے. وہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو قیامت سے پہلے ہی اللہ رب العزت ان کا نظام برم برم کر دے گا. قیامت سے پہلے ہی. ابھی تو دجال نہیں نکلا ہے. دجال کے نکلنے سے پہلے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا ادھم مچا رہے، اتنا شور مچا رہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہاں اتنا شور مچا رہے ہو اور کہاں اتنی ترکیبیں استعمال کر رہے ہو؟ جب ہماری باری آئے گی اور ہم جب سور پھونکنے کا حکم نافذ کر دیں گے تو سب ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جناب یہ دنیا کے اسباب کے چکر میں نہ پڑیں. اللہ رب العزت کی شریعت کھلی کتاب ہے. اللہ رب العزت کا دین پیارا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ سینے سے لگانے کی چیز ہے. انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ سنور جائے گی. اللہ کا ہمیں بات سمجھ نہ جائے. اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو پیغام امت مسلمہ کو دیا ہے اس پیغام کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر اور آقا انعامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کو زندہ کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.